نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، وراثت الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اگلی نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف، سوالات و جوابات۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، مسجد میں فرض نماز کے بعد، خصوصاً فجر و عصر کے بعد، کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں مصافحہ کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ پنج وقتہ نمازوں کے اندر جو نماز کے بعد دائیں بائیں سلام کیا جاتا ہے اور جو مصافحہ کیا جاتا ہے، خصوصاً فجر اور عصر کی نماز کے بعد، یہ خلاف سنت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے اور روافض کا طریقہ ہے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کے وقت کچھ لوگ حق لا الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا پیار۔ اقامت کا جو جواب ہے وہ اقامت کے الفاظ ہی ہیں جو لوٹائے جائیں گے، جس طرح اذان کے الفاظ لوٹا کر اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اسی طرح اقامت کا بھی جواب ہے، لیکن صرف آخر میں لا الہ الا اللہ کہنا یا اس میں کوئی زیادتی کرنا، حق لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بہرحال خلاف سنت ہے اور لفظ کی زیادتی تو بدعت ہے، تو اس کا ترک ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگلا سوال، روزے کی نیت کیسے کی جائے؟ روزے کی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور جو انسان تیاری کرتا ہے اپنے روزے کے لیے، اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل ہی روزے کی نیت ہے اور وہی کافی ہے۔ لیکن چونکہ روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اس میں چونکہ اس کی ابتدا کے وقت انسان کی توجہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا اور تمام اپنی خواہشات کو روکنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کے ارادے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہہ لے۔ تو اس کے لیے عام طور سے جو الفاظ ہم اپنے معاشرے میں یا اپنی بعض اوقات تقاریر میں کہیں سنتے ہیں، وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ اگرچہ سنت نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے، لیکن دل کے ارادے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس عمل کے مرتبے کے استحضار کے لیے ان الفاظ کو کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو سنت سمجھنا یا روزے کی نیت، روزے کا کوئی لازمی جز سمجھنا، یہ بہرحال ایک لا علمی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق اگر ان الفاظ کے اندر کچھ الفاظ کو ملا لیا جائے تو کسی حد تک یہ حدیث کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں جس طرح سے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے اس ارادے کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا کہ وہ اس کا ایمان اور اس کا احتساب اس کے ساتھ اس کے توجہ میں ہے اور اس نے اس کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ اگر الفاظ بنانے ہی ہیں تو کسی حد تک اس کو حدیث کے مطابق کر لیا جائے اور یوں نیت کر لی جائے، نویت لصوم غد ایمانا و احتسابا من شہر رمضان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الفاظ بنانے ہی ہیں تو کسی حد تک اس کو شریعت کا اور حدیث کا تابع کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اس کے ساتھ ہی آپ افطار کی دعا بھی بتا دیجیے۔ افطار کی جو دعا احادیث میں آتی ہیں وہ مختلف ہیں، اور پہلی دعا جو افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے روزے کے وقت، وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح جب افطار کر لیا جائے تو اس کے بعد دوسری دعا ہے ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ بہرحال جو یہ دعائیں ہیں ان کو افطار کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کہہ کر، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کچھ کھایا جائے، اور اس کھانے کے بعد ہی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت پڑھ لیا جائے، اور جب کھانا مکمل ہو جائے، افطار مکمل ہو جائے، تو ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ کے الفاظ کہہ لیں، اور مکمل کھانا ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ جو دیگر روایات سے دیگر دعائیں ثابت ہے وہ پڑھ لی جائیں۔
جزاک اللہ خیر سر.